بالکل। تو ہم سوچ رہے تھے بہت عرصے سے کہ ہم کوئی ویڈیو شوٹ کریں آپ کے لیے میڈیکل ریلیٹڈ۔ تو آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ کیا آج کے ٹائم پہ میڈیکل کرنا ٹھیک ہے یا نہیں؟ اور آج سے 15 سال بعد میڈیکل کرنا ٹھیک ہے یا نہیں؟ میڈیکل کرنا مطلب MBBS کرنا۔ آج اس وقت یہ سینیریو چل رہا ہے کہ بہت سے پرائیویٹ میڈیکل کالجز کی جو سیٹ ہیں وہ اس وقت ویکنٹ رہ چکی ہوئی ہیں، جن میں بہت سے اچھے اچھے میڈیکل کالجز بھی ہیں جن میں لوگ ڈونیشن دے کے جایا کرتے تھے، آج ان میں بھی کوئی ایڈمیشن لینے کو تیار نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے جیسے سارے یہ ولاگرز جو ہیں، ہمارے جیسے جتنے بھی میڈیکل ریلیٹڈ ولاگرز ہیں، ان سب کی ویڈیوز لوگوں کے کانوں میں پڑنا شروع ہو گئی ہیں، اور اس لیے سیٹ ابھی ویکنٹ ہیں اور ہمارے پرائیویٹ میڈیکل کالجز اسٹرگل کر رہے ہیں بچوں کو سیٹ دینے کے لیے۔ تو اب یہ جو سیٹ ویکنٹ ہے، ان کی پوری کوشش ہوگی کہ اس وقت جتنے بھی وہ بچے جو لیس دین 60% ہیں یا لیس دین 50% ہیں، ان کو ہم ایڈمیشن دے دیں، کیونکہ پرائیویٹ میڈیکل کالج ایک بزنس ہوتا ہے۔ تو اس وقت جو فیس جا رہی ہے وہ آلموسٹ 18 لاکھ سے 19 لاکھ ایک سال کی جا رہی ہے، اور ہاسٹل کی ملا کے تقریباً بچہ جائے گا 21 لاکھ تک، میس کے چارجز انکلوڈ کر کے۔ تو میں بتاتا ہوں جو میڈیکل ہے، جو MBBS ہے، یہ لاہور کا کوئی بندہ نہیں کرتا، یہ ہمارے پیریفری کے لوگ کرتے ہیں موسٹلی۔ یہ ہم لوگ ہیں کہ غلطی سے MBBS کر گئے ہیں اور ہم نے بعد میں رہنا تھا لاہور میں۔ تو کیونکہ جو لاہور کی عوام ہے، ان کو بڑا اچھے سے پتہ ہے کہ میڈیکل کا آؤٹ پٹ جو ہے وہ بہت لیٹ ہے اور اس میں اسٹرگل بہت زیادہ ہے، اتنا آؤٹ پٹ نہیں ہے۔ جس وقت میں نے MBBS اسٹارٹ کیا تھا اس وقت بھی لوگ یہی کہتے تھے اور مجھے وہ چیز سمجھ نہیں آتی تھی۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنا ایک مائنڈ کلیئر رکھ کے اس میڈیکل میں ہیں کہ ہو سکتا ہے آپ 10 سے 12 سال اس میں پیسہ نہ بنا پائیں اور آپ کو چھوڑنا پڑے۔ اگر آپ چھوڑیں گے نہیں تو آپ کو منیمم پیسوں میں کام کرنا ہوگا۔ ہاں، اس وقت میں PGR ہوں، پوسٹ گریجویٹ ریزیڈنٹ۔ میری اس وقت اسپیشلائزیشن جو چل رہی ہے وہ ہے کارڈیک سرجری کی۔ میں PGR 2 ہوں، میرا سیکنڈ ایئر اسٹارٹ ہوا ہے۔ تو پوائنٹ یہ ہے کہ ہمارا جو اسٹائپنڈ ہے اس کے اندر جو انکریمنٹ لگتا ہے وہ ہے 1500 روپیہ۔ تو آپ سوچئے کہ ایک 1500 روپیہ ایک وہ بندہ جس نے زندگی کے 30 سال پڑھا ہے اور جو اپنا لائف سٹائل ہلکا سا بہتر رکھ کے چلنا چاہتا ہے، اس کی انکریمنٹ کتنا لگتا ہے؟ 1500 روپیہ۔ 1500 روپیہ کیا اس کو خوشی دیتا ہے یا نہیں؟ 1% بھی کسی بھی بندے کو 1500 روپے کے انکریمنٹ پہ خوشی نہیں ہوتی، جس نے زندگی میں اتنا پیسہ لگایا ہوتا ہے، اتنی انویسٹمنٹ کی ہوتی ہے۔ اس میں انویسٹمنٹ صرف آپ کی نہیں ہے، آپ کی فیملی کی انویسٹمنٹ ہے، آپ ایموشنلی انویسٹڈ ہیں، آپ فزیکلی انویسٹڈ ہیں، آپ سائیکولوجیکلی انویسٹڈ ہیں، آپ کی اپنی انرجی یوٹیلائز ہو رہی ہوتی ہے، آپ کی جوانی اس میں ضائع ہو رہی ہوتی ہے۔ تو نیکسٹ کوشچن یہ ہے کہ جو بندہ PGR ہے کیا وہ شادی کر سکتا ہے اس وقت یا نہیں؟ میرے بہت سے دوست اس وقت شادی شدہ ہیں، اور وہ کس طرح شادی شدہ ہیں کہ وہ کچھ بھی نہیں کر رہے، گھر بیٹھے ہوئے ہیں، جو جنریشنل ویلتھ ہے اس کو یوٹیلائز کر رہے ہیں، اور وہ دنیا کی نظر میں تو ڈاکٹر ہے، لیکن حقیقت میں وہ اس میڈیکل سے کچھ بھی نہیں بنا رہے۔ تو کبھی بھی کسی کو بھی دیکھ کے اس پروفیشن میں نہیں آنا۔ ہمارا کام ہے کہ آپ لوگوں کو اس پروفیشن کی گراؤنڈ ریالٹی آج کی ڈیٹ میں بتائی جائے۔ 15 سال بعد جو امپرومنٹ آئیں گے اس کی ریزن صرف یہی ہوگی کہ لوگ اس پروفیشن میں آنا چھوڑ چکے ہوں گے، پھر جا کے آپ کی بات ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کی ہے نا۔ اس وقت ڈیمانڈ زیرو ہے کیونکہ سپلائی میکسیمم ہے۔ اس وقت ایموز 35 سے 40 ہزار روپے میں کام کر رہے ہیں جو چھوٹے کلینکس پہ بیٹھے ہیں۔ تو جو میرے جونیئرز آتے ہیں، بچوں کا لائف سٹائل بہت ہی پور ہے، بچوں کے پاس کھانے کو پیسے نہیں ہیں، ان پیڈ ہاؤس جاب کر رہے ہیں۔ جو پیڑا گرگ سسٹم کا ہوا ہے وہ موسٹلی ہوا ہے جب یہ کرگستان، قزاقستان، چائنا، یہ جو رشین اسٹیٹس ہیں ان سے اور پولینڈ وغیرہ سے MBBS کر کے آ گئے۔ یہ بندے نام کے ڈاکٹر تو ہیں لیکن ان کو کام 1% بھی نہیں آتا۔ رہی بات اگلا اسٹیپ ہوتا ہے NRE، اور NRE کا ریٹ چل رہا ہوتا ہے، ریٹ چل رہا ہوتا ہے، لوگ پتہ نہیں کس طرح دے دلا کے پاس کرتے ہیں، پیسے جیسے دیتے ہیں، کچھ محنت بھی کرتے ہیں، لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ جن بچوں کا NRE پاس بھی ہوتا ہے ان کو نیٹ بھی 1% بھی نہیں آتی ہوتی۔ اب اس بحث کا فائدہ نہیں ہے کیونکہ انہوں نے 1.5 کروڑ ان بے نامی یونیورسٹی جو ایک گھر کی جتنا ایریا ریکوائرڈ ہوتا ہے اس میں بنی ہوتی ہیں، ان کا قصور نہیں، اور جو وہ کر کے آئے ہوتے ہیں وہ بھی بتانے کا فائدہ نہیں ہے۔ وہ
मॉरल वैल्यूज़ से बहुत दूर हैं, वो चीज़ें एक्सप्लेन करना मीडिया पे बैठ के। तो रही बात है कि 15 साल बाद चीज़ों में इम्प्रूवमेंट आ सकती है, इस उम्मीद पे कि जी हम आज सीख रहे हैं तो 15 साल बाद चीज़ें बेहतर होंगी, तो कुछ चीज़ें सिस्टम में बेहतरी आएगी। सिर्फ़ ये सोच के कि लोग 15 साल के अंदर-अंदर वो जो एकदम से मेडिकल में आए थे, वो अब ग्राफ डाउन जाए तो फिर बेहतरी आएगी। इसके अंदर जितने वो लोग हैं, जो 2-2 3-3 जॉब्स कर रहे हैं, उनको डायबिटीज़ हो रही है, प्री डायबिटीज़ तो हम सब ऑलरेडी हैं। जब हम 24 आवर, 30 आवर कॉल करते हैं, जब हम जागते रहते हैं, तो हम प्री प्री डायबिटिक होते हैं। क्योंकि जो बाकी डॉक्टर्स हैं, बाकी सर्जन हैं, ये एक्सरसाइज़ नहीं करते, इनमें इंसुलिन रेज़िस्टेंस आना शुरू हो जाती है, इनमें डायबिटीज़ होना शुरू हो जाती है। और अब मैं क्या-क्या डिज़ीज़ेज़ काउंट करवाऊँ, जो डॉक्टर्स के अंदर, जो सर्जन्स के अंदर आना शुरू हो जाती है यंग एज के अंदर ही। बहुत से यंग सर्जन मर भी रहे हैं। इसलिए इस प्रोफ़ेशन की जान छोड़ दें, अपना 1 करोड़, 1.5 करोड़ ज़ाया ना करें। इससे बहुत बेहतर है कि आप कुछ और कर लें। आपके पैसों की ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ना हो, एंड ऑफ़ द डे आपने मुल्क छोड़ना है या आपने घरवालों से ही पैसा लेके उसके अपने लाइफ़स्टाइल को अपग्रेड करना है, तो बहुत बेहतर है कि पैसा इस प्रोफ़ेशन में ना लगाएँ। हाँ, जिसके पास 10 करोड़, 20 करोड़ इज़ाफ़ी पड़े हुए हैं, उसने ज़ाया करने हैं, आगे भी उसी को यूज़ करना चाहता है, तो वो आए। वो वेट करें, वो गरीब से गरीब पेशेंट के साथ डील करना होता है हमें। जो हमारा पेशेंट गरीब होता है, हम उस पे फ्रस्ट्रेशन नहीं निकाल सकते, ये इंसानियत के भी अगेंस्ट है। तो इसलिए बहुत सोच समझ कर आएँ, ये जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में सीटें खाली अब जाना शुरू हुई हैं, ये बेस्ट है। ये और जानी चाहिए खाली। हमारा जो गवर्नमेंट का ग्रेजुएट है, इस बच्चे का 1 रुपया नहीं लगा होता और ये बच्चे फिर भी बेहतर हैं, और ये बच्चे इस तरह ट्रेन हुए होते हैं कि अगर ये 1 लाख रुपया बना रहे हैं, तो ये उसमें से 80,000 रुपया, 70,000 रुपया सेव कर लेते हैं। ये बच्चे तो कामयाब हैं। वो बच्चा जो प्राइवेट का ग्रेजुएट है, जो अपने घर से पैसे पहले से लेके ज़्यादा खाता था, वो फ़ेल है इस फ़ील्ड में। तो इसलिए ना आएँ इसमें। ठीक है? थैंक यू।